وفاقی دارالحکومت کو اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا جائے، یہ کوئی جو مہم ہے ایک طرح کی، اس کو آپ مہم ہی کہہ سکتے ہیں، یا لوگوں کی خواہش، کچھ لوگوں کی خواہش کہ پاکستان میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، جس طریقے سے یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، اس کا بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ہے وفاقی دارالحکومت کا کراچی سے پنڈی اور پھر اسلام آباد، راولپنڈی اور پھر اسلام آباد جانا، چاہے وہ مطالبہ جائز ہو ناجائز ہو جو بھی ہو، مگر بات یہ ہے کہ جب کراچی کو وفاقی دارالحکومت بنایا گیا، پاکستان جب بنا تو کراچی دارالحکومت تھا۔ سن 1955 میں یہ بھی طے ہو گیا تھا، یہ بھی چیز منظور ہو گئی تھی کہ کراچی سے 35 کلومیٹر شمال میں گڈاپ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ نیا دارالحکومت بنے گا، اس پہ کام بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ماشاء اللہ لگ گیا اکتوبر 1958 میں، اور پھر ایوب خان صاحب کی اپنی خواہش تھی، ان کی اپنی ترجیحات تھی کہ فوج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو جنرل ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے راولپنڈی، ملک میں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے۔ ایوب خان صاحب کا جو اپنا گاؤں ہے ریحانہ ہری پور میں، وہ تو کراچی سے بہت دور۔ اقتدار کا اصل جو مرکز اس زمانے میں جی ایچ کیو راولپنڈی میں، تو انہوں نے عجیب قسم کی منطقیں دی کہ کراچی کا موسم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کراچی میں سیاسی انتشار ہوتا ہے، کراچی میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ایک پرفضا مقام میں منتقل کیا جائے، دارالحکومت کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو 1959 میں پھر یہ منصوبہ پیش کیا گیا، اور اس وقت میجر جنرل آغا محمد یحییٰ خان کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی، ان کی سربراہی میں کام کا آغاز ہوا، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اور پھر آہستہ آہستہ 6-7 سال میں کراچی سے جو دفاتر تھے وفاقی حکومت کے وہ اسلام آباد منتقل ہو گئے، جو ایمبیسیز تھیں وہ منتقل ہونا شروع ہوئیں، اربوں روپے خرچ ہوئے، اربوں روپے، اور اس لیے ہوئے کہ بھئی کراچی جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، حالانکہ سب سے بڑا شہر پاکستان کا، ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا کراچی جو ہے، اگر رہتا دارالحکومت رہتا وفاقی دارالحکومت، تو مشرقی پاکستان میں جو احساس محرومی ہے وہ اتنی نہیں بڑھتی، کیونکہ انہوں نے کراچی کو قبول کر لیا تھا۔ وہ دور تھا، مشرقی پاکستان سے کراچی دور تھا، مگر جب وہ اسلام آباد لے جایا گیا تو اور دور ہو گیا، اور پھر اربوں روپے کے وسائل اس میں جھونک دیے گئے، نیا شہر بنایا گیا، مگر 60-65 سال کے بعد اب آپ دیکھیے کہ جس وجہ سے، بنیادی وجہ سے کراچی سے دارالحکومت اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا، کیا اسلام آباد میں اب دھرنے نہیں ہوتے؟ اسلام آباد میں دھرنے نہیں ہوتے؟ کیا اسلام آباد میں سیاسی ہلچل، سیاسی مظاہرے نہیں ہوتے؟ ابھی حال ہی میں جو بلوچ خواتین ہیں انہوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے، مظاہرہ کیا ہوا ہے، ان کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ ہر مہینے، ہر 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھ کے اسلام آباد آ جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تحریک لبیک کی بھی بات کر رہا ہوں، میں تحریک انصاف کی بھی بات کر رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کی بھی بات کر رہا ہوں، میں جے یو آئی کی بھی بات کر رہا ہوں، ان سب نے اسلام آباد جو ہے، میں طاہر القادری صاحب کی جماعت کا بھی حوالہ دے رہا ہوں، ان سب نے یہ کہا کہ چونکہ اسلام آباد دارالحکومت ہے اس لیے ہمیں وہاں جانا ہے،
وہاں مظاہرہ کرنا ہے، وہاں گھیراؤ کرنا ہے، وہاں پہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو کیا فائدہ ہوا کراچی سے دارالحکومت منتقل کر کے؟ کہ اسلام آباد جو ہے اس کا سکون، کیا وہاں پہ سکون ہے؟ کیا اسلام آباد میں تشدد نہیں ہوتا؟ کیا اسلام آباد میں لاقانونیت نہیں ہوتی؟ کیا اسلام آباد میں مظاہرے اور جلسے جلوس اور دھرنے کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ چونکہ اسلام آباد جو ہے وہ ایک سمبل بن گیا ہے، ایک سمبل بن گیا ہے کہ سازشوں کا اڈا. مجھے یہ بات آج سے کوئی 35-36 سال پہلے ایک صاحب نے بتائی تھی. ایک کانفرنس میں ایچ ای سی، اس وقت یو جی سی تھی، تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے لاہور سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اسلام آباد جو ہے مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ وہ سازشوں کا اڈا ہے، ہر طرف سازشیں ہوتی ہیں. تو اس لیے اچھا شہر ہے، اچھا بنا ہوا تھا، مگر اب وہ بھی خراب ہو گیا ہے، اس کا ماحول بھی خراب ہو گیا ہے. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت کو دوبارہ کراچی لایا جائے، کیونکہ کراچی کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا. 60 سال پہلے جب 62 سال پہلے جب دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد، پنڈی واپس اسلام آباد گیا، تو کراچی کی اہمیت تو کم نہیں ہوئی، مگر ملک کا نقصان ہوا. ملک کی یکجہتی جو ہے وہ متاثر ہوئی، وسائل کا نقصان ہوا، اربوں روپے. مگر ایوب خان صاحب یا جو ان کے جو رفقا تھے اس وقت، ان کو تو پنجاب اور کے پی کے، یعنی نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس، شمالی پنجاب اور نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس جو ہے وہاں کے مفادات عزیز تھے. ان کو پورے ملک کا تھوڑی تھا. ان کو تو مشرقی پاکستان تو نظر نہیں آتا تھا، ان کو تو سندھ اور بلوچستان نظر نہیں آتے تھے. تو اس لیے اگر ملک کو بچانا ہے تو کراچی کو دوبارہ وفاقی دارالحکومت بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ شہر ہے جس نے لاکھوں لوگوں کو، بلکہ کروڑوں، 3 کروڑ کی آبادی والا شہر، اس کو جو ہے وہ اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے. ایک ایسا شہر جس میں کہ پورے ملک سے لوگ آ کے ملازمت کرتے ہیں. تو اس لیے چونکہ پہلے سے پلان بنا ہوا تھا ایک کہ فیڈرل کیپٹل کراچی میں کس جگہ ہوگا. اب تو کراچی بہت بڑا ہو گیا ہے، کراچی بہت پھیل چکا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اسلام آباد جو ہے، چونکہ وہاں پہ جو فضا ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے، آب و ہوا بھی خراب ہو گئی ہے، سیاسی جو انتشار ہے وہ بھی ہے، اور سازشوں کا اڈا تو ویسے ہی ہے. اب یہ ہوگا کیسے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اگر ان کو ملک بچانا ہے تو ان کو دارالحکومت جو ہے وہ منتقل کرنا پڑے گا، واپس کراچی لانا پڑے گا، تاکہ ملک کے اندر یکجہتی جو ہے اس کو فروغ ملے. اسلام آباد میں جو فضا ہے، جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، تو اس میں تو ہر پاکستانی وہاں پہ اپنائیت اس کو نہیں لگتی، کراچی میں لگتی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں، آپ یہ فیصلہ کریں کہ ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں کہ وفاقی دارالحکومت جو ہے اس کو اسلام آباد سے کراچی منتقل کیا جائے، کیونکہ کراچی ایک میگا سٹی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اس لیے کراچی سے منتقل کیا جائے کیونکہ ایک سمندری ایک پورٹ ہے، اور وہ ہے بھارت جو ہے اس کی ناکہ بندی کر دے گا. تو بھی بات یہ ہے کہ اسلام آباد بھی تو زیادہ دور نہیں ہے بھارت سے یا افغانستان سے. تو اس لیے ہمیں تو چاہیے کہ ملک کا مفاد دیکھیں بجائے اس کے کہ اپنے ذاتی، گروہی، لسانی مفادات جو ہیں ان کو فوقیت دیں. بہت شکریہ.